شبل مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ لکھا کہ ایک دن حضرت کو نا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی. پاک لوگ ہیں حضرت، ان کا جی چاہا کہ گوشت کھاؤں، گوشت کھانے کی خواہش ہوئی. بازار گئے اور حضرت نے نصف درہم کا گوشت خریدا. وہ لا رہے تھے تو چیل جھپٹ کے نا گوشت لے گئی. اب یہ اللہ والے لوگ تھے حضرت، یہ مسجد چلے گئے اور جا کے نا نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے. وہیں نمازیں بھی با جماعت پڑھیں. جب رات کو اپنے گھر آئے نا واپس اور بیوی سے کھانے کو کہا کہ کھانا لاؤ، تو بیوی نے سامنے گوشت ہی لا کے رکھا. اب یہ بڑے حیران ہوئے، گوشت کھانے کو دل چاہا تھا، گوشت لینے گیا، گوشت چیل جھپٹ کے لے گئی. اب یہ گوشت کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ میں تو گھر آیا کوئی نہیں. اپنی بیوی سے پوچھا یہ گوشت کدھر سے آیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں سین میں کھڑی تھی تو دو چیلیں آپس میں نہ لڑ رہی تھیں کسی چیز کی وجہ سے، تو وہ لڑتے لڑتے چیز میرے سین میں گر گئی. میں نے جب کھول کے دیکھا تو اس میں گوشت تھا، میں نے پکا لیا ہے. وہیں حضرت سجدے میں چلے گئے اور عرض کیا کرتے ہیں، اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں کہ میں اکثر اسے بھول جاتا ہوں لیکن وہ مجھے کبھی بھی نہیں بھولتا ہے. اسی بھول جانے ہیں حضرت، بھول جانے کی ہیں بھول گئے ہیں حضرت، بھول جانے کی ہیں بھول گئے ہیں حضرت. کہاں ہمیں خدا یاد ہے حضرت؟ مجھے ممبر پہ بیٹھ کے یاد نہیں ہے، حضور کی امت کی خیر خواہی نہیں کر رہا، اپنی پھکی بیچ رہا ہوں حضرت. بادشاہ کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یاد نہیں، جج کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یاد نہیں، ایس ایچ کو اپنی کرسی پہ بیٹھ کے یاد نہیں ہیں جی، دکاندار کو تولتے یاد نہیں ہیں جی. کہاں یاد ہے حضرت؟ ہم کہاں یاد ہے حضرت؟ دعا کرو ہم پہ رحم ہو جائے حضرت، ہمیں معافی مل جائے. وہ نہیں بھولتا حضرت جی، وہ نہیں بھولتا. وہ بڑا اور یاد رکھو حضرت جی، یہ لکھا ہے کہ یہ بھی رسالہ کشیری آئی ہے، امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالی. اب اس میں آپ نے انجیل کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے جی. آپ امام ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انجیل میں لکھا ہے کہ اے بندے جب تجھے غصہ آئے نا تو تو مجھے یاد رکھنا، جب مجھے غصہ آئے گا تو میں پھر تجھے یاد رکھوں گا. ہم نہیں نہ رکھتے حضرت جی، غصے میں یاد بھول جاتے ہیں حضرت. یہ انجیل کا حوالہ دیا امام ابو القاسم کشیری نے کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم مجھے یاد کرو. آنے والا ہے نا حضرت جی، ان بطش ربک لشدید، وہ دن آنے والا ہے حضرت ان قریب. القاریۃ ما القاریۃ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. آج حضرت ہمیں بڑا مان ہے نا اپنے جعلی سہاروں کا. اگر کہیں پھنس بھی جائیں، ہمارے فونوں میں بڑے بڑے ایسے نمبر ہیں جو ہم ڈائل کر کے نکل آتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے یوم تبلی السرائر، ان قریب دن آنے والا ہے جب تمہارے راز کھولے جائیں گے. فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اس دن نہ کوئی طاقت ہوگی نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا. ہاں مددگار ہوں گے تو اس دن حضور نبی علیہ السلام ہوں گے حضرت. لیکن ہم کس راستے پہ حضرت جی چل نکلے ہیں؟ اس لیے حضرت جی یاد رکھو، جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں ہو حضرت، اپنے اللہ کو یاد رکھو حضرت. جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو. اللہ یہ میں نے ایک دن یہ پہلے بھی اس کو حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا تھا. روز اللہ جل شانہ آواز دیتے ہیں ہر روز، لیکن حضرت اب وہ کان کہاں سے لائیں کہ ہمارے کان بھی یہ آوازیں سنیں؟ یہ آواز سننے کے لیے کان بھی تو حضور غوث اعظم جیسے چاہیے نا حضرت جی. ان کانوں کو یہ آوازیں آتی ہیں. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا، دوست کیا دوست کی آواز کیا ہے، خشک مغزو خشک تارو خشک پوست، از کجا می آئے دی آواز دوست ہے. تینوں کی پتہ ہے کی راز ہے. تو دنیا دا پجاری نہیں، تو شہرت چاہنا ہے، تینوں تے پیسہ چاہیے، تجھے کیا پتا کہ یہ راز کیا ہے. ہاں حضرت جی اللہ وہ میں اکثر اس کو بیان کرتا ہوں نا، با فیصلہ ہی ہے حضرت جی، ہم سے نہیں ہو پا رہا. اللہ ہمارے بزرگوں نے ہم پہ بڑی بڑی شفقتیں کی ہیں. میں کہتا ہوں بڑی ثقیل جو باتیں تھیں نا بڑی نرم کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں تاکہ عام فہم رکھنے والے کو بھی مشکل نہ ہو ان باتوں